سزا دینے کے متعلق لکھا ہوا ہے اس میں کہ بچوں کو سزا، دیکھو ویسے ہی بات یہ ہے کہ اب تو حالات ایسے ہیں کہ سزا دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی مار پیٹ، جسمانی سزا کی، قانونی اعتبار سے بھی حالات سخت ہیں، طبیعتوں اور مزاجوں میں بھی اب اتنا تغیر ہے کہ اب اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ آپ اپنی بھڑاس نکال سکتے ہیں تو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے، فائدے کا کوئی سوال نہیں۔ مفتی معصوم ثاقب صاحب کا بھی ایک چھوٹا سا کتابچہ آیا ہے، تعلیمی نفسیات، وہ بھی اچھا ہے اور اس پر اور مزید کام کی ضرورت ہے۔ چھوٹے بچوں کے متعلق ایک بات یہ بتاؤں، اس کتاب سے بھی یہ مضمون آپ کو معلوم ہوگا کہ بچے اپنی ابتدائی عمر میں بچوں کی نفسیات کے خلاف ہے یہ بات کہ بچوں کو ایک ہی جگہ بٹھا کر پڑھایا جائے۔ اس لیے دیکھا جائے تو اسکولوں والا جو نظام ہے وہ ان کی نفسیات کے اعتبار سے موضوع مناسب ہے، جس میں ایکٹیویٹیز بدلتی رہتی ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، 5 سال 6 سال کا بچہ آیا اور ایک میقات میں 4 گھنٹے اس کو ایک جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، پیشاب کو بھی پوچھ کے گئے تو پھر وقت پہ آ جانا ہے، 10 منٹ میں 5 منٹ میں، اب ذرا دیر کرا کے پھر اس کی تنبیہ ہونے والی ہے۔ آپ مگر یقین کیجیے کہ 5-6 سال کے بچے کی نفسیات کے یہ بالکل خلاف ہے۔ اس عمر میں وہ بچہ ایک ہی ایکٹیویٹی میں اتنی دیر تک نہیں رہنا چاہیے، اور یہ بہت گہرا موضوع ہے مگر بہت غور کرنے کا ہے۔ ہم لوگ خود تو اپنے پاس حل نہیں کر پائے، اب ہم لوگ زیادہ تر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی ابتدائی کلاسوں میں چند کلاس کسی اچھے مسلم مینجمنٹ، مسلم ماحول کے اسکول میں پڑھا کے پھر لے آؤ، کیونکہ ہم کو بعض وقت ایسا احساس ہوا کہ بعض بچے ہمارے پاس بہت چھوٹی عمر میں آئے اور اساتذہ کی سختی نے انہیں کند بنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ ان کے اندر وہ جو حرکت تھی نا وہ ضروری تھی۔ وہ اب آپ اگر زیادہ بچہ جتنا عمر کے اعتبار سے کم ہے آپ کو اتنا برداشت کرنا ہے اس کو۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چھڑی سے مار پیٹ سے اس کو 4 گھنٹے تک بٹھا دیں گے، آپ 2 گھنٹے تک بٹھا دیں گے، وہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ ایک اس میں نہیں رہ سکتا وہ بچہ۔ اب اسکولوں میں ایکٹیویٹیز بدلتی ہیں، سرگرمیاں بدلتی ہیں، اور شروع کی کلاسوں میں تو کھیل کود بہت ہوتا ہے اور اسی قسم کی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے جن مدرسوں میں خاص طور پر جگہ وغیرہ ہے وہاں چھوٹے بچوں کو کھیلنے کا موقع دیں، بچوں کو کھلائیں۔ کھیل بھی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت مفید ہے، تو عمر کے اعتبار سے پھر بچے آگے بڑھتے ہیں۔ تو بہرحال بات اس پر سے نکلی تھی کہ بچوں کی نفسیات کو سمجھنا ہے، اور میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں، اور یہ بات میں جو بتا رہا ہوں یہ عالم کے کورس کے زمانے کی ہے، ہم جب عربی ادبیات میں تھے ابتدائی سالوں میں، تو مثال کے طور پہ ہماری بھی کچھ غلطیاں تھیں، تو ہمارے بعض اساتذہ بہت ٹوکتے تھے اور دوسروں کے سامنے بھی ٹوکتے تھے، ارے یہ بہت عبید الرحمان بہت اچھا پڑھتا ہے مگر یہ جو ہے یہ کرتا ہے۔ تو اب 1 سے 2 مرتبہ جب ہوا تو ہم نے سمجھا کہ جب ہم بدنام ہوئے ہی ہیں تو پھر اب کسی حجاب اور کسی تکلف کی ضرورت کیا ہے، جو شرارت کر سکتے ہیں تو پھر ہم نہیں کرتے تھے۔ کچھ اساتذہ ایسے تھے جو بولتے نہیں تھے مگر ہم اتنا ڈرتے تھے کہ دارالعلوم میں وہ ادھر بیٹھے ہوئے، چوکور عمارت ہے تو ادھر بیٹھے ہوئے، ہم ادھر سے جاتے ہوئے ہمارا پیتا پانی ہوتا تھا، حالانکہ انہوں نے کبھی مارا ہی نہیں، کبھی کچھ سخت کہا ہی نہیں انہوں نے ہم سے، مگر ہم کو ان کا اتنا ڈر ہے، اور جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اس سے تو ہم اتنے لیڈر ہو گئے کہ کچھ پوچھو مت، پرواہ ہی نہیں ہم کو۔ تو اب ہم ہر بچے کے ساتھ ایسی ہے ہمارا، تو بچوں کو کیسا ڈیل کرنا ہے یہ ہم لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت اس معاملے میں کریں۔
تو بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے صرف پٹائی نہیں، سزا نہیں، اور بچے جتنا محبت سے جتنا بچے تابع ہوتے ہیں اتنا مار پیٹ سے نہیں تابع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ اپنا جہاں اپنے تعلیمی کام کر رہے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ بعض اساتذہ ایسے ہیں کہ وہ مار پیٹ نہیں کرتے، مگر بچوں کو سمجھاتے بجھاتے اتنا ہے کہ بچے ان کے تابع ہو کے چلتے ہیں خود ہی۔ نظم ضبط تو سب ٹھیک رہتا ہے، حاضری وقت پر حاضری، ہر چیز کی پابندی کر لیتے ہیں بچے، کیوں؟ کیونکہ استاد نے بچوں کو ہموار کر لیا ہے۔ تو اس وجہ سے مار پیٹ اور سزا کا معاملہ جو ہے وہ بہت، اور اس وقت قانونی صورتحال ایسی ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم بحیثیت ذمہ دار آپ کو اجازت دینے کی کوئی گنجائش ہمارے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ قانونی مسئلہ آیا تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اور بھی پہلو ہیں، بعض بچوں، اچھے گھرانوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو سزا دینے سے بہت نقصان ہوتا ہے ان بچوں کو۔ بعض بستیوں کے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں سزا دیتے رہو۔ میں بعض وقت بولتا ہوں اساتذہ کو کہ وہاں کے بچے لا کے دے دیتا ہوں، آپ کو خوب مارو، آپ جتنا مارو، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنے والا ہے پڑھائی کون کی۔ آپ کی جو مارنے کی ہوس ہے وہ پوری ہو جائے گی، پڑھ کے نہیں دیں گے آپ۔ اور جو بچے اچھے آپ کو ملے ہوئے ہیں ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھائی کا وہ رزلٹ دیں گے جو ان کو مار کے بھی نہیں حاصل کر سکتے آپ۔ تو بعض جو اچھے گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں، اچھے ان کے مزاج میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ ان کو مار پیٹ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کچھ ان کے لیے مفید ہو، بلکہ بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے، اور بغیر مار پیٹ کے وہ اتنا اچھا پڑھ لیتے ہیں کہ کچھ پوچھئے۔ تو اس وجہ سے اب مگر ہمارے بہت سے اساتذہ کا ذہن یہ بنا ہے، ہم لوگ مارا کھا کے پڑھے، مار کے پڑھیں گے